الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ اب یہاں اس کا ربط ما سبق سے کیا ہے، جملہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا، اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد علی ھدی میں جو اعلیٰ استعلاء کے لیے، تو استعلاء کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پر ہونا، جو کسی جسم کے اوپر مستعلی ہونا، بلند ہونا پایا جاتا ہے۔ پھر من ربہم یہ کیوں آیا کہ ہدایت تو رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اولئک هم المفلحون میں پھر اولئک مقرر کیوں ہوا اور واو عاطفہ کیوں آیا، اور ہم کیا ہے اور المفلحون کیا ہے؟ اس ترکیب میں المفلحون میں الف لام عائد کا ہے کہ جنس کا ہے۔ پہلی چیز اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جملہ محل رفع میں ہے۔ اگر دونوں موصولوں میں سے کوئی ایک متقین سے جدا ہو، وہاں الذین یؤمنون بالغیب کے تحت بتایا تھا کہ یہ یا تو متقین سے متصل ہے، اس کی صفت صریحہ یا صفت مقطوعہ ہے، یا یہ کہ اس سے منفصل ہے اور وہ الذین یؤمنون یہ مبتدا ہے، اولئک علی ھدی یہ خبر ہے۔ تو الذین یؤمنون کو اگر اس سے منفصل مانا ہے، اولئک کو خبر مانے تو خبر ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہوگا، اور اگر دوسرا الذین یؤمنون جو ہے اسی کو منفصل کر لیں اور مبتدا بنائیں تو بھی اولئک علی ھدی اس کی خبر ہو جائے گا اور محل رفع میں ہوگا۔ اب یہ جب اس کو الذین یؤمنون کو متقین سے منفصل کریں گے تو اس کو بیان کیا کہ یہ استئناف بیانی ہوگا، کہ فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب یہ سوال ہوا کہ کیوں ان کے لیے ہدایت ہے؟ تو وہاں سے بیان ہوا کہ اس وجہ سے کہ وہ ان صفات سے موصوف ہوں، جو ان صفات سے موصوف ہوں گے وہی ہدایت پر ہوں گے، یعنی جو ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی الخیر، ایمان بالمنزلین سے موصوف ہوں۔ اس کو کہا ہے کہ یہ محل رفع میں اگر دو موصولوں میں سے کسی ایک کو متقین سے منفصل بنایا جائے اور یہ اولئک اس کی خبر ہوگا۔ تو اب فصل کے ساتھ آیا، تو فصل کیوں ہوا اس کو بیان کیا کہ وہ سوال کا جواب ہے۔ گویا کہ جب فرمایا گیا ھدی للمتقین تو کہا گیا کہ ما بالہم خصوا بذالک، ان کا کیا حال ہے کہ وہی ہدایت سے خاص کیے گئے۔ تو جواب دیا گیا کہ وہ جو ان صفات سے متصف ہیں، ایمان بالغیب وغیرہ، وہی ہیں جو ہدایت پر متمکن ہیں۔ ورنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے منفصل نہ ہو بلکہ متصل ہو تو المتقین یہ موصوف ہو جائے گا، ما بعد صفت ہو جائے گا، اور پھر جملہ آ کر کے پورا ہوگا یوقنون پر، کہ متقین جن کی صفت ہے ایمان بالغیب وغیرہ، تو ہدایت ہے ان کے لیے۔ تو ھدن والا جملہ المتقین اور اس کی تمام صفات پر آ کر کے مکمل ہوگا۔ تو اب یہ اولئک کیا بنے گا؟ اس کو کہا فاستئناف لا محل لها، تو یہ استئناف ہے جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ لا محل لها سے ظاہر کیا کہ یہ استئناف نحوی ہے، استئناف بیانی نہیں۔ استئناف بیانی جو ہوتا ہے وہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، استئناف نحوی کا مطلب ابتدائی جملہ ہے۔ پھر بھی ابتدائی جملہ ہے تو یہ گزشتہ احکام اور صفات کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگرچہ المتقین کی صفت کے طور پر الذین یؤمنون، پھر یقیمون اور ينفقون یہ سب صفات ہیں، لیکن ان صفتوں کے ساتھ ساتھ حکم بھی پایا جا رہا ہے، یعنی متقین کے اوپر ایمان بالغیب کا حکم، اقامت الصلاۃ کا حکم، انفاق فی الخیر کا حکم۔ تو انہی صفات کی وجہ سے اور انہی احکام کی وجہ سے وہ ہدایت پر قرار یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یا یہ ہے کہ یہ بھی استئناف بیانی ہو، اس سائل کا جواب ہو جو کہے کہ ما للموصوفین بہذه الصفات اختصوا بالہدی، کہ جو ان صفات سے ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ وغیرہ سے موصوف ہیں، انہی موصوفین کے لیے کا کیا حال ہے کہ ان کو ہدایت سے خاص کیا گیا، کہ متقین جو ان صفات سے موصوف ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تو جواب دیا کہ وہ لوگ یعنی وہ جو ان صفات سے موصوف ہیں،
وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. یہ اولئک ہے اصل میں، تو اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے حاضر و مشاہد کی طرف. تو اب یہ حاضر و مشاہد کے درجے میں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ جن کا ذکر ہو چکا ہے وہ پوری صفات کے ساتھ یہاں دوبارہ اس کو لایا گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان صفات سے موصوف ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب اس میں علت اور دلیل کا بھی بیان ہو جائے گا. یعنی ہدایت پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان صفات سے متصف ہیں، کہ یہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق الخیر وغیرہ صفات سے موصوف ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا. اس کی نظیر احسنت الی زید صدیقک القدیم حقیق بالاحسان، کہ تم نے زید کے ساتھ بھلائی کی، تمہارا دیرینہ دوست بھلائی کے لائق ہے. تو ایک تو یہ ہوتا کہ صاف کہا جاتا کہ حسنت الی زید، زید حقیق بالاحسان، کہ زید قابل احسان ہے. تو زید حقیق بالاحسان کہنے میں پتہ نہیں چلتا کہ کیوں قابل احسان ہے. اور جو صفت موصوف کے ساتھ صفت کے ساتھ ذکر کیا کہ تمہارا پرانا دوست ہے، اور پرانی دوستی یہی بھلائی کے مقتضی ہے. تو اب یہاں علت بھی معلوم ہو گئی کہ پرانی دوستی ہی کی وجہ سے وہ قابل احسان ہے. اور زید حقیق بالاحسان میں یہ بات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر ہم علی ہدن کہا جاتا تو ہم سے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کیوں ہدایت پر متمکن ہے. لیکن اولئک کہا گیا تو اس سے ان تمام موصوفین میں صفات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ لوگ جن صفات سے موصوف ہیں وہ ان صفات سے اتصاف ہی کی وجہ سے ہدایت پر قرار یافتہ ہیں. اس لیے کہ اس میں اشارہ یہاں پر گویا کی موصوف کو مذکورہ صفات کے ساتھ دوبارہ لانے کی طرح ہے. اس میں اشارہ یہاں پر موصوف کو مذکورہ صفات کے ساتھ دوبارہ لانے کی طرح ہے. اور یہ زیادہ بلیغ ہے اس سے کہ صرف اسم کو دوبارہ لانے سے استئناف ہو. یعنی ہم علی ہدن کہا جاتا تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں ہدایت پر ہے وہ. اور جب اولئک کے ساتھ کہا گیا تو گویا کہ جو یہ صفات رکھتے ہیں وہ ہدایت پر متمکن ہیں، تو اس سے ہدایت پر قرار یافتہ ہونے کی علت بھی دریافت ہو گئی. اسی کو کہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بلیغ ہے لما فیہ بیان المقتضی و تلخیصی، اس لیے کہ اس میں مقتضی کا بیان اور اس کی تلخیص ہے. بیان تو اس لیے کہ گویا کہ موصوف کو میں صفات کے ذکر کیا تو معلوم ہے کہ انہی صفات کی وجہ سے وہ ہدایت پر ہیں. اور تلخیص اس طریقے سے کہ پوری صفات کو دوبارہ نہیں لایا گیا، کہ اگر دوبارہ لایا جاتا تو یہ ہوتا کہ الذین یؤمنون وینفقون پھر آتا علی ہدن، تو اس میں تلخیص اور اختصار نہیں ہوتا، اولئک میں اختصار ہو گیا. اب یہ کیسے معلوم ہوا، مقتضی کا بیان کیسے ہوا کہ انہی صفات کی وجہ سے ہدایت پر ہیں؟ اس کو کہا فإن ترتب الحکم علی الوصف ایذان بأنہ الموجب لہ، اس لیے کہ کسی صفت پر حکم کا مرتب ہونا اس بات کی آگاہی ہے کہ وہی صفت اس حکم کا سبب. جیسے العالم و کریم کہا تو اس سے معلوم ہے کہ علم ہی کی وجہ سے وہ کریم اور بزرگ ہے. تو اسی طریقہ سے الذین موصوفون بہذی صفات اولئک علی ہدی من، تو اس سے معلوم کہ انہی صفات کی وجہ سے وہ ہدایت پر ہیں. اب یہ اللہ کو بتایا ہے کہ اللہ تو جیسے زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے، زید علی الفرس گھوڑے کے اوپر ہے، تو یہاں تو واقعتاً اس کے اوپر ہونا، مستعلی ہونا یہ پایا جاتا ہے. اور ہدایت تو امر معنوی ہے. ہدایت پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں اعلیٰ جو ہے استعلاء کے معنی میں، اور استعلاء یہاں پر بطور تمثیل ہے. یعنی جس طریقے سے کہ کوئی کسی چیز پر سوار ہو تو اس پر پوری طرح سے قابو رکھتا ہے، چھت پر ہے تو اس پر قابو رکھنے والا ہوگا، فرس پر ہے تو اس پر قابو رکھنے والا ہے، تو اسی طریقہ سے یہ ہدایت پر قابو رکھنے والے ہیں. اس کو بتانے کے لیے اعلیٰ لایا گیا ہے. تو اس کے حال سے تشبیہ کے لیے جو کسی چیز پر واقعتاً مستعلی اور متمکن ہوتا ہے اس کے حال سے تشبیہ کر دینے کے لیے اعلیٰ ذکر کیا گیا. تو اعلیٰ ہدن میں استعلاء کا مطلب ہے تمثیل و تمکن من الہدی و استقرارہم علیہ بحال من اعتلی الشیء و رکبہ، ان کے ہدایت پر قابو پانے اور اس کے اوپر قرار یافتہ ہونے کی تمثیل اس کے حال سے جو کسی چیز پر بلند ہو اور اس پر سوار ہو.
اور یہاں تو استعارہ اور تشبیہ کے طور پر کہا ہے، اور دوسری جگہ ان کی صراحت کے ساتھ کہا ہے، اور اس کی تصریح کی ہے عرب نے اپنے اس قول میں امتطل جہل والغوا۔ امتطا کا معنی سواری بنانا، یا متا سے لیا گیا، متا کا معنی زہر پشت، تو رکبہ متل جہلے کے معنی میں ہو، تو اس میں یہ ہوگا کہ جہل کو پشت سے تشبیہ دی اور مشبہ بھی کو اس کی طرف مضاف کر دیا لجین الماء کی طرح، اور پھر رکبہ کو ترشیح کے طور پر ذکر کیا، اور امتطا پورا کا پورا سواری بنانے کے معنی میں، رکبہ کے معنی میں ہو، تو بھی گویا کہ جہل اور غوا کو سواری قرار دیا کہ جہالت اور ضلالت کو اس نے سواری بنایا، یا جہالت اور گمراہی کی پشت پر بیٹھا۔ دوسری مثال اقتعد غارب الہوا، غارب مقدموں سنام البعیر، ان کے کوہان کا اگلا حصہ، اقتعد جعلہ قعودا، اس کو بیٹھنے کی چیز یعنی سواری بنایا، تو ہوا یعنی خواہش کے لیے غارب ثابت کیا، تو یہ سارا بالکنایہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اقتعدہ کہا یعنی اس پر بیٹھنا، سوار ہونا، تو یہ ترشیح ہو گئی استعارہ کی، اور خواہش کی پشت پر بیٹھا، تو اب خواہش کے لیے غارب صراحتاً ثابت کیا، اس کے لیے قعود یعنی یہ صراحتاً ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ اعلیٰ ہدن کا مطلب استعلا علی ہدن یا تمکن من الہدا، وہ ہدایت پر قابو یافتہ ہیں، یہ ہو گیا۔ یہ صراحتاً نہیں ہے تمکنہ یا استعلا یا استقر، لیکن اعلیٰ کی وجہ سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح کوئی کسی چیز پر مستعلی ہوتا ہے اور وہاں اعلیٰ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں اعلیٰ ہدن کہا گیا، جس کا مطلب ہدایت پر وہ قابو یافتہ ہیں اور ہدایت میں راسخ ہیں۔ اچھا، اب ہدایت پر قابو یافتہ ہونا، راسخ ہونا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو کہا ہے کہ قوت نظری اور عملی کی تکمیل سے ہوتی ہے، کہ قوت نظری کی تکمیل سے عقائد حقہ پر ثبات حاصل ہوتا ہے، اور قوت نظری یا عملی کی تکمیل سے اس طریقے سے کہ وہ بار بار نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ وہ صحیح راہ پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو ہدایت پر قرار و تمکن حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ قرار و تمکن حاصل ہوتا ہے فکر کو خالی کرنے سے، و ادامت النظر فیما نصب من الحجج والمواظبہ علی محاسبۃ النفس العمل، تو فکر کو خالی کرنا اور قائم شدہ حجتوں میں لگاتار برابر نظر کرنے سے، ایک تو اس سے قوت نظری کی تکمیل ہوئی کہ جو دلائل قائم کیے گئے ہیں اس میں فکر کو دوسری باتوں سے خالی کر کے برابر ان میں لگائے، تو جب دلائل میں نظر کرے گا تو اس کو صحیح طور سے سانے اور اس کی صفات کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور حق اور ہدایت کی راہ اس کو مل جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ عملی کی تکمیل کیسے؟ تو اس کو کہا والمواظبہ علی محاسبۃ النفس العمل، اور عمل کے معاملے میں نفس کا لگاتار نفس کے محاسبے پر مداومت کرنے سے، یعنی برابر محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ غلط راہ پہ نہیں چلے گا اور بے عملی کا شکار نہیں ہوگا یا بد عملی کا شکار نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کی قوت عملی کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ جب یہ نظری عملی کی دونوں کی تکمیل ہو جائے گی تو ہدایت پر قرار و تمکن حاصل ہو جائے گا۔ اب بتایا اعلیٰ ہدن آیا، الہدا نہیں آیا نکرہ، تو اس کو کہا کہ یہ تنکیر برائے تعظیم ہے، یعنی ایک عظیم ہدایت پر ہے، اور من ربہم اس لیے کہ اسی تعظیم کی تاکید ہو کہ وہ ایسی ہدایت ہے، وہ ایسی عظیم ہدایت ہے جو رب کی طرف سے حاصل ہے، اور جب رب کی طرف سے ہدایت ہوگی تو ضرور عظیم ہوگی۔ تو ہدن کی تنکیر سے تعظیم کا فائدہ حاصل ہوا، اور من ربہم کی صفت سے بھی تعظیم کی تاکید ہوئی۔ وَنَكَّرَ هُدًى لِلتَّعظیم، اور ہدن کو نکرہ رکھا تعظیم کے لیے، گویا کہ اس سے مراد ضرب لا یبالغ کنہ ولا یقادر قدرہ، ہدایت کی ایسی قسم جس کی حقیقت کو پہنچا نہیں جا سکتا ہے، جس کی قدر کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی نظیر ابو خراش حزلی کا یہ شعر، ابو خراش کا نام تھا خویلد بن مرہ،
یہ تیز روی معروف مشہور تھا، وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اتنا تیز دوڑتا کہ گھوڑوں سے آگے نکل جاتا۔ تو خالد بن زہیر ایک شخص تھا جو بنی حذیل کا سردار تھا، وہ قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش ہوگی، لاش کے اوپر پرندے آ کر کے بیٹھیں گے، تو اس کے مرثیے میں اس نے کہا فلا و ابی الطیر المربۃ بضحیٰ، یہ بے کے ساتھ مربع ہے، علی خالد لقد وقعت علی لحمی، لحمن یہ نکرہ ہے، لا جو ہے یہ وہی زائد ہے قسم جو فلا اقسم میں ہے، اور دوسری بات میں یہ فلعمر ابی لعمر ابی ابی الطیر المربۃ بضحیٰ، طیر کی صفت مربع، ربہ بالمکان اقام بھی، کسی جگہ قیام پذیر ہونا، بالضحیٰ میں بعض حفی کی طرح ہے ظرفیت کے لیے، یعنی ضحیٰ کے وقت، چاشت کے وقت۔ علی خالد یہ مربع سے متعلق ہے، تو قسم ہے ان پرندوں کے باپ کی جو چاشت کے وقت خالد کی لاش پر قیام پذیر ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ المربع علی خالد، تو اس کی لاش ہو گئی تو پرندے آ کر کے اس کو کھانے لگے، اس کی لاش پر ٹھہرے ہیں۔ تو لقد وقعت علی لحمی، دوسرے میں ہے لقد وقعنا علی لحمی، تو وقعنا ہوگا تو ضمیر طیر کی طرف راجع ہوگی، وقعت ہے کہ تم ایک بڑے گوشت پر پڑے، تو اس میں ان کو خطاب ہو گیا، تو غیبت سے التفات کی خطاب کی جانب التفات ہوا، تو ان پرندوں سے کہا لقد یہ قسم مقدر کو بتاتا ہے، یعنی بقسم تم ضرور ایک بڑے گوشت پر پڑے۔ تو اب یہاں لحمن کی تنکیر اس گوشت کی تعظیم کے لیے ہے کہ یہ سردار قوم کا گوشت ہے اور تم کوئی معمولی گوشت نہیں کھا رہے ہو، بڑا گوشت کھا رہے ہو۔ تو قسم ہے ان پرندوں کی جو قیام پذیر ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں چاشت کے وقت خالد کے اوپر، بے شک تم ایک بڑے گوشت پر پڑے۔ تو یہ لحمن کی تنکیر برائے تعظیم ہے، یہی مثال ہے استشہاد اسی سے۔ پھر اس تعظیم کو مؤکد کیا اس بات سے کہ اللہ ہی اس کو عطا فرمانے والا ہے، بِأَنَّ اللہ تعالیٰ مانع منع یمنع دینا، میرے ربہم سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ ہی اس کو دینے والا، اس کی توفیق بخشنے والا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ میر ربہم میں بتایا کہ اس کا ادغام را میں غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب را یا لام آئے تو بغیر غنہ کے وہ پڑھا جائے، ویسے من لہو اللہ الہ، ویسی را کے ساتھ بھی من ربو کا، اور غنہ کے ساتھ بھی یہ بہت سے قراء روایت ہے کہ وہاں غنہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں می ربہم۔ تو یہ دونوں روایتیں آئی ہیں، اس وجہ سے کہا کہ نون کا ادغام را میں غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہیں۔ اب یہاں علاقہ دوبارہ آیا، تو دوبارہ کیوں آیا اس کا فائدہ بیان کیا کہ اگر یہ دوبارہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ بتایا کہ اولائکہ گویا کہ موصوفین کو میں صفات کے دوبارہ ذکر کرنا ہے، تو اگر ایک ہی اولائکہ ہوتا تو یہ ظاہر ہوتا کہ وہ موصوفین ان کے لیے دو امر حاصل ہیں، ہدایت پر بھی ہیں اور مفلح بھی ہیں، تو موصوف ہونے کا نتیجہ یہ دونوں امر ہیں، اور دوبارہ اولائکہ آنے سے معلوم ہوا کہ موصوف ہونے کا نتیجہ ہدایت پر قرار بھی ہے اور فلاح بھی ہے، اور یہ دونوں مستقل امر ہیں، تو ان صفات کی وجہ سے دو نعمت ان کو حاصل ہے، دنیا میں ہدایت پر قرار اور آخرت میں فلاح، اور یہ دونوں امر الگ الگ ہیں، تغایر ہے ان میں، اس لیے واو عاطفہ بھی آیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ دونوں ایک ہی ہوتے تو واو عاطفہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہدایت پر قرار یہ دنیا کی چیز ہے اور فلاح پانا یہ آخرت کی چیز ہے، اور کبھی صفات میں تغایر بتانے کے لیے بھی حرفیات کہا جاتا ہے بیچ میں، اس لیے یہاں حرفیات کا آیا۔ اور دوسری جگہ جو قرآن میں اولائکہ بغیر کے آیا ہے تو اس کی وجہ بیان کی کہ وہاں دونوں امر ایک ہی ہیں، تو اس میں اشارہ کو مقرر رکھا اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ ان کا ان صفات سے موصوف ہونا ان دونوں ترجیحوں میں سے اثرہ کی وہاں کا تسمیہ ہے، اثرتین، اثرہ کے معنی خصوصیت، ترجیح، ان دونوں خصوصیتوں میں سے ہر ایک کا مقتضی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان میں سے ہر ایک دوسروں سے ان کے امتیاز میں کافی ہے، کہ اگر کسی کو ہدایت و قرار و تمکن حاصل ہو تو وہ سب سے ممتاز ہوگا، یا کسی کو آخرت میں فلاح حاصل ہو تو وہ سب سے ممتاز ہوگا،
تو ہر ایک مستقل چیز بھی ہے اور دوسروں سے امتیاز کے لیے کافی ہے. اور واو حرف عطف بھی آیا. تو دو امر اگرچہ ایک ہی پر مرتب ہو رہے ہوں لیکن دونوں میں تغایر ہے تو اس تغایر کو ظاہر کرنے کے لیے واو عطف آ جاتا ہے. تو اس کو کہا ہے کہ حرف عطف کو درمیان میں رکھا دونوں جملوں کا مفہوم الگ الگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر برخلاف اس کے ارشاد اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون کی کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بے راہ اور وہ غافل ہیں. تو یہاں وہ اولئک واو نہیں آیا. کیوں کہ چوپایوں کی طرح ہونے کا مطلب وہی ہے غافل ہونا. فإن التسجیل بالغفلہ والتشبیہ بالوہم شیء واحد. تسجیل کا مطلب قاضی کا فیصلہ کر کے سجل میں لکھ دینا پھر مطلق حکم کرنا فیصلہ کرنا اس کے لیے بولا گیا اسی معنی میں ہے. اس لیے کہ غفلت کا فیصلہ غفلت کا حکم اور بہائم سے تشبیہ یہ ایک ہی چیز ہے. بہائم اس کے مشابہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عقل و خرد سے دور ہے اور غافل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عقل کو کام میں نہیں لاتے غافل ہیں. تو یہ دوسرا جملہ اولئک هم الغافلون پہلے ہی کی تقریر اور تاکید کرنے والا ہے اور موقع تاکید کے درمیان حرف عطف نہیں ہوتا ہے تو یہاں بھی حرف عطف نہیں ہے. فلا يناسب العطف تو عطف مناسب نہیں ہے. اب یہ اولئک هم المفلحون تو اس کو بتایا کہ ہم سے غیر فصل ہے. کیوں یفصل الخبر عن الصفہ اس کو صیغہ فصل کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خبر کو صفت سے جدا کر دیتا ہے. جسے زید الشجاع کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ زید موصوف اور شجاع اس کی صفت ہو لیکن زید هو الشجاع کہا جائے تو متعین ہو جائے گا کہ زید مبتدا ہے اور شجاع خبر ہے. اور خالی زید الشجاع ہو تو دونوں ترکیب بن سکتی ہے موصوف صفت کی بھی ہو سکتی ہے مبتدا خبر کی بھی ہو سکتی ہے. اور ہوا جانے کے بعد اب صفت کا احتمال نہیں رہ جاتا ہے خبر ہونا متعین ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر هم المفلحون آیا تو اگر خالی اولئک المفلحون ہو تو موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے اور ہم جب آ گیا تو یہ صیغہ فصل جو ہے اس کو اولئک کو صفت ہونے سے الگ کر دے گا. تو ہم صیغہ فصل ہے جو خبر کو صفت سے جدا کرتا ہے. ایک دوسرے نسبت کی تاکید کرتا ہے کہ زید هو الشجاع جب کہا جائے گا تو زید کی طرف شجاع ہونے کی جو نسبت ہے وہ موقت ہو جائے گی. تیسرے مسند کے مسند الیہ کے ساتھ مختص ہونے کا فائدہ دیتا ہے. زید ہی شجاع ہے لا غیر ہوئی یعنی کوئی اور نہیں. تو یہ بتا دیا کہ یہ مسند شجاع ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے. یہاں پر جو آیا کہ وہی مفلح ہیں یعنی دوسرے نہیں ہیں. دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مبتدا ہو المفلحون خبر ہو مبتدا خبر مل کر کے جملہ یہ اولئک کی خبر ہو. اب مفلح کا معنی بیان کے لغوی کہ افلح ہے اور افلج ہے ہا کے ساتھ اور جیم کے ساتھ. الفائز المطلوب مطلوب کو پا لینے والا جو کہتے ہیں کامیاب کام کا معنی مقصود اور یاب تنسیاب کامیاب یہ ہے اس میں فاعل سمائی ہوئی کامیاب یعنی مقصود کو پا جانے والا. اب اصل معنی فلاح کا تو چاک کرنا کھولنا ہے اسی سے فلاح ہے کیونکہ وہ زمین کو چاک کرتا کھودتا ہے. تو اصلی معنی سے مناسبت کیا ہے اس کو کہا کانہ الذی انفتحت لہ وجوہ الظفر گویا کی کامیابی ہی وہ ہے جس کے لیے ظفر کی راہیں کھل گئیں تو اس وجہ سے اس کو مفلح یا مفلج کہا گیا. اب مزید کہا کہ یہ ترکیب جیسے افلاح میں پہلا حرف فا ہے پھر دوسرا لام ہے تو جہاں بھی ایسا ہو کہ پہلا حرف فا ہو دوسرا لام ہو تو یہ ترکیب اور جو بھی فا اور عین میں اس کے شریک ہیں جیسے فلق فلز فلا یدل علی الشق والفتح یہ سب چاک کرنے اور کھولنے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. تو فلق یفلق کے معنی بھی چاک کرنا ہوتا ہے. فلزہ اسی سے فلزتون ہے ٹکڑا اور فلا یفلی بالوں کو کھولنا بالوں کو جدا کرنا جوں وغیرہ تلاش کرنے کے لیے. تو یہ سب شق اور فتح کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں. یہ لغوی چیز ہو گئی. اب اس کے بعد المفلحون آیا. تو المفلحون میں الف لام کیا ہے تو اس کو کہا کہ یہ عہد کا ہے یا جنس کا ہے. تو عہد کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں جو تم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ مفلح ہیں مگر وہ کون ہے تم کو معلوم نہیں تو یہ متقین ہی ہیں جو مفلح ہیں. جیسے کہ معلوم ہو کہ شہر میں کسی نے توبہ کی ہے
لیکن کس نے کیا دعویٰ کی یہ معلوم نہیں، تو کہا جائے گا زید التائب کہ زید ہی تائب ہے۔ تو اب یہاں پر التائب یہ معرفہ آیا، وہ متعین کر دیتا ہے کہ وہ تائب ہونے کی جو خبر تم کو ملی ہوئی کہ کوئی شخص تائب ہے، تو وہ معہود جو ہے وہ زید ہی ہے۔ تو ایسے ہی دلالت علی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ متقین ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں خبر ملی ہے کہ وہ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یا یہ المفلحون واللام جنس کا ہو کہ مفلح کا مفہوم ہر شخص کے ذہن میں ہے، تو مفلح کا جو مفہوم اور معنی ذہن میں ہے اس کے مصداق یہی متقین ہے۔ یہ اشارہ ہو اس کی طرف جس کو ہر ایک مفلحین کی حقیقت سے اور ان کی خصوصیات سے جانتا ہے۔ تو الف لام جنس کا ہو جائے گا۔ تنبیہ، یعنی باتیں تو معلوم ہو چکی ہیں مگر اس پر مزید خبردار کرنا۔ تنبیہ ایسی موقع پہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ غور کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے تنبیہ فرمائی متقین کے اس چیز سے خاص ہونے پر، اس چیز کے پانے سے خاص ہونے پر جس کو کوئی اور پانے والا نہیں ہے۔ علی اختصاص المتقین بنیل مالا ینالہ احد من وجوہ شتیٰ، اس کو بیان کیا کئی طرح سے۔ ایک تو کلام کی بنا اس میں اشارہ پر رکھنا تعلیل میں ایجاز کے لیے کہ اولئکہ کا مطلب ہوا کہ موصوفین کو میں صفات کے دوبارہ لایا گیا، اور جب صفت کے اوپر حکم ہوتا ہے تو اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ وہی صفت اس حکم کی علت ہے، تو تعلیل ہو گئی۔ اور ایجاز اس لیے کہ پوری صفات کی تکرار نہیں ہوئی بلکہ خالی اولئکہ سے یہ مطلب حاصل ہو گیا، تو اس میں تعلیل بھی ہے ایجاز بھی ہے۔ اور تقریر ہو، پھر اس اولئکہ کو دوبارہ لانا اولئکہ المفلحون، تو اس سے یہ ظاہر ہونا کہ ان صفات سے اتصاف کا دو مستقل نتیجہ ہے، ہدایت پر قرار و تمکن اور آخرت میں فلاح۔ المفلحون خبر کو معرفہ رکھنا، اولئکہ هم المفلحون، تو معرفہ رکھنے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تاکید بھی ہوتی ہے۔ تو خبر کو معرفہ رکھنا، وتوسیط الفصل، اور ہم صیغہ فصل کو بیچ میں لانا، یہ سب کیوں؟ لإظہار اتنی تاکیدات کے ساتھ ان متقین کی خصوصیات کا بیان کیا ہوا، لإظہار قدرہم والترغیب فی اقتفاء اثرہم، ان کی قدر اور مرتبے کے اظہار کے لیے اور ان کے نشان کی پیروی میں رغبت دلانے کے لیے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس سے وعیدیہ یعنی خوارج اور معتزلہ جو وعید میں مبالغہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ فاسق جو ہے وہ مخلد فی النار ہوگا، تو یہ وعید میں مبالغہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر شفاعت یا مغفرت کی وجہ سے وہ نجات اس نے نہیں پائی تو ایک زمانے تک اس کا عذاب ہوگا، اس کے بعد وہ نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا، تو اس لیے ان کو وعیدیہ کہا گیا۔ تشبث وانا تمسک، تو وعیدیہ نے اہل قبلہ میں سے فساق کے عذاب میں ہمیشہ رہنے پر اس سے تمسک کیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بتایا گیا کہ جو ان صفات سے موصوف ہوں گے، یعنی ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی الخیر وغیرہ، وہی فلاح والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ جو فلاح والے نہیں، یا فلاح والے نہیں تو عذاب والے ہوں گے۔ تو اس استدلال کو رد کیا گیا ہے اس بات سے کہ مفلحین سے مراد وہی فلاح والے ہیں، یعنی کامل فلاح والے ہیں، تو اس سے مراد وہ ہیں جو فلاح میں کامل ہوں۔ تو اب جو ان صفات سے موصوف نہیں ہوں گے تو وہ یہ کہ کامل فلاح والے نہیں ہوں گے، مطلق فلاح والے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کو رد کیا گیا اس بات سے کہ مفلحین سے مراد وہ ہیں جو فلاح میں کامل ہوں، تو اس کے لیے یعنی جو اس سے متصف نہ ہو، فاسق ہو، تو فاسق کے لیے لازم ہے فلاح کا، کمال فلاح کا نہ ہونا، اس کے لیے جو ان کی صفت پر نہیں ہے، اور سرے سے فلاح کا نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔